وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بینہ آیت نمبر 1 سے 3 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم سب مخلوق میں سے بہترین ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. سلام هي حتى مطلع الفجر. یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے. سامعین کرام، سورہ بینہ آیت نمبر 1 سے 3 حصہ اول. لفظی ترجمہ: لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. نہیں تھے، باز آنے والے نہیں تھے جو کافر ہیں. لم یکن الذین کفروا، اہل کتاب میں سے کافر اور مشرک. من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، باز آنے والے نہیں تھے. حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آئے. رسول من اللہ، اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول. یتلو صحفا مطہرہ، جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے. فیہا کتب قیمہ، اس میں بالکل درست مستحکم تحریر ہے، یعنی درست مضامین ہے. سامعین اکرام، سورہ بینہ مکی صورت ہے، اور اس میں یعنی تھوڑا سا اختلاف ہے. وہ صرف اس وجہ سے کہ اہل الکتاب بھی یہاں مخاطب ہیں. عموماً اہل کتاب کو مخاطب کیا ہے مدنی صورتوں میں، تو تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن وہ اتنا کوئی قابل توجہ نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ صورت کے جو بعض اوقات مفاہیم ہیں اس کے مطابق ان کو لے لیا کرتے تھے. بہرحال آج کا جو سبق ہے، ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، یعنی یہاں تذکرہ تو ظاہر ہے کہ کافر جو اہل کتاب ہیں اور مشرکین ہیں، یعنی حق کو نہ ماننے والے جو بھی ہیں. تو بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ قرآن جو ہے ہمارے لیے ہے اور ہمارے حالات کے مطابق ہے، اور تا قیامت یہ اسی طرح رہے گا. یعنی ہر زمانے میں
اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہے۔ آج قرآن یہ سورہ بینہ یہ میرے لیے ہے، اور اس میں میرے لیے مضامین ہیں، اور میں آپ کو اس میں اس کے جو مباحث ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا اسے نوٹ کر لیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یعنی ایک ایسا انسان جو کھلی دلیل ہو اس کے بارے میں، البینہ حتی تأتیہم البینہ، ان کے پاس کھلی دلیل، تو کھلی دلیل سے مراد یہاں انسان ہے، ایک بات یہ نوٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے یتلو صحفم مطہرہ، یعنی ان پہ جو ہے یتلو صحفم، ان پہ پاک صحیفے پڑھ کے سنائے۔ بہرحال اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن تھوڑا اجمالی طور پہ میں آپ کو اس صورت کے مضامین کے بارے میں بتاؤں۔ ایک تو اس میں رسول کی اہمیت ہے سامعین کرام، دوسرا اس میں کتاب کی اہمیت ہے۔ پھر کتاب کے آ جانے کے بعد جو لوگ کتاب کے یعنی اختلاف پیدا کرتے ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسانوں سے کہ تم سے میرا مطالبہ کیا ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء للہ حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک الدین القیمہ۔ یعنی محکم دین کیا ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کریں اور دین یعنی زندگی اس کے لیے خالص کر دیں اور ٹھیک اسی کی طرف یکسو ہو جائیں۔ پھر اس میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ جن لوگوں نے، تھوڑا سا سامعین کرام میری طرف متوجہ ہوں، جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، جو بھی ہوں وہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں، وہ جہنم میں رہیں گے، جہنم کی آگ میں جائیں گے، جلیں گے، اس میں ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بدترین خلائق ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور دوسری یعنی بات یہ ہے اس میں کہ خیر البریہ، دو گروہوں کا تذکرہ ہے، شر البریہ اور خیر البریہ، بدترین خلائق اور بہترین خلائق، یعنی مخلوقات میں سے بدترین اور بہترین مخلوق، یہ ان دونوں مخلوقات کا تذکرہ ہے۔ یا تو یہ میں آپ کو نوٹ کرا دوں کہ یا تو دیکھیں ہمارا شمار بدترین خلائق میں ہے یا بہترین خلائق میں ہے، اور جو بہترین خلائق ہیں ان کا یعنی جو بدترین ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے انجام بتا دیا کہ وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے اور ہمیشہ کے لیے جلیں گے، اور جو بہترین خلائق ہیں وہ جائیں گے جنت میں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی رہیں گے۔ بہرحال یہ میں آپ کو بتاؤں 100% ہمارے لیے ہے، یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ کتاب مکہ یا مدینے میں یعنی یہ خالص وہاں کے لوگ، ظاہر ہے کہ یعنی الفاظ سے تو ایسا ہی لگتا ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، الفاظ سے ایسا لگتا ہے، ہیں بھی مخاطب، لیکن یہاں آپ دیکھیں کیا آج کافر نہیں ہیں، کیا آج مشرک نہیں ہیں، اہل کتاب ہم بھی ہیں سامعین اکرام، اہل کتاب اگر وہ تھے تو کیا ہم اہل کتاب نہیں ہیں؟ بہرحال یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عموماً قرآن مجید کو اس طریقے سے نہیں پڑھا جاتا، اور حق یہ ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور آپ کے لیے، یا تو ہم بدترین خلائق ہیں یا بہترین مخلوق ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، یا تو ہم حق سے انکار کر کے زندگی گزار رہے ہیں یا حق کا اقرار کر کے زندگی گزار رہے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس زمرے میں ہیں۔ یہ آیت بہت ہی، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بہت جامع صورت ہے، یہ جامع صورت مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ میرے لیے ہے، اور یا میں اس کا مصداق ہوں، یا میں اس کا
خلاف ہوں، یعنی اس صورت کے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا نا، خیر البریہ کا تذکرہ ہے اس میں اور شر البریہ کا تذکرہ ہے۔ پہلے بدترین خلائق کا تذکرہ ہے، پھر بہترین خلائق۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، میں آپ سے گزارش کروں گا، دوبارہ گزارش کروں گا اور اپنے آپ کو بھی مخاطب کر کے یہ کہوں گا کہ یا تو یعنی یہ میرے لیے ہے، یا تو میں حق سے انکار کرنے والا ہوں، یا حق کی یعنی حق کو ماننے والا ہوں اور حق پر عمل پیرا ہوں۔ دیکھیں یہ دونوں صورتیں ہیں، تو بہرحال یہ ہم نے سوچنا ہوگا۔ اب بہرحال اپنے صورت کے مضامین کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ پہلے اس پہ میں آپ کو اجمالی طور پہ یہ بتاؤں کہ دیکھیں، آپ اپنا ذہن کلیئر کر لیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں آج ہمیں کسی بینہ کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کا ایک قانون ہے کہ بنیادی ذمہ داری جو ہے مخلوق کو ہدایت دینے کی وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ بات بالکل آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ان علینا للہدی، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اور کیونکہ انسان اندھیرے میں ہے، اس کو یعنی جب یہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، اس کی اتنی رسائی نہیں ہے کہ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے پوچھے اور اپنی زندگی کی راہیں متعین کرے۔ ہدایت آئے گی انسان کے پاس، یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اٹھائی ہے، اور پھر اس ہدایت کو لانے والے انسان ہوتے ہیں۔ مخلوق تک اللہ تعالیٰ اگر ہدایت پہنچاتا ہے یا ان کو سیدھا راستہ بتاتا ہے تو وہ انسان کے ذریعے ہے۔ انسان آئے گا پہلے، اور اس کے بعد پھر اس پہ وحی آئے گی، اس کو وہ راستہ بتایا جائے گا، اور وہ پھر یتلو صحفا مطہر، پھر اس ہدایت کو وہ ان کو پڑھ کے سنائے گا۔ فیہا کتب قیم، اس میں مستحکم احکامات ہوں گے اور طریقہ کار ہوگا زندگی گزارنے کا۔ تو ہدایت اللہ کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، اور وہ یہ طریقہ جو ہے یعنی جو ہدایت کی ذمہ داری ہے وہ انسان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری کی ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ عام طور پہ جو بنیادی باتیں ہیں وہ ہمارے ذہن میں نہیں رہتی، کہ یہ عالم اسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کچھ سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن وہ پھر فاعل حقیقی جو ہے، آج بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ فاعل حقیقی جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے، ہر چیز کا کرنے والا۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، لیکن اسباب ہیں۔ میرا خالق، میرا مالک، میری صورت بنانے والا اور میرے نقشہ درست کرنے والا ذات باری تعالیٰ ہے، لیکن اس کے لیے پھر اسباب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں سامنے کرام، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ انسان اللہ پیدا کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے پھر ذرائع ہیں اور اسباب ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا یعنی عام طور پہ کہ کسی کا یعنی بن باپ کے کوئی پیدا ہو جائے یا بنا ماں باپ کے کوئی پیدا ہو جائے۔ صرف تاریخ میں جو آتے ہیں وہ ایک آدم کی وہ ہیں، آدم علیہ السلام ہیں، پہلا انسان جو، تو وہ اس کا نہ ماں تھا نہ باپ تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ ان کا باپ نہیں تھا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ یعنی یہ ایک ریئر کیسز ہے، عام طور پہ جو طریقہ کار ہے، اور یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ اس میں یعنی ایک سیڑھی نہیں ہے، ماں کی سیڑھی تو ہے۔ اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو باعث بنا وہ تو فرشتے کی ایک توجہ تھی، دم کیا اس نے، لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا۔ تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ کے فاعل حقیقی جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے، اور پھر اس جو ذمہ داری ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو مخلوقات کے لیے نعمتوں کی فراوانی ہے اور روحانی اور باطنی، یہ سب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، لیکن اس کے پھر ذرائع ہیں۔ جسم یہ جو مادی نعمتیں ہیں وہ بھی آپ کو ذرائع سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بنا پیڑ کے آم آپ کو ملنے لگے، یا شفتالو ملنے لگے، یا کچھ اور ملنے لگے، یا کچھ اور ملنے لگے۔ بہرحال تو اس کا آپ نے مطلب اس کو دیکھنا ہے، تذکرہ اس کو یعنی سمجھنا ہوگا۔ ذرائع، ذریعہ، ہدایت اللہ کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے لیے ذریعہ انسان ہے۔ اب انسان کا جو میں کہتا ہوں تو اس کی میں بعد میں آپ کو یعنی تشریح تھوڑی سی کروں گا، لیکن انسان حتیٰ تأتیہم البینہ، کافر جو حق سے، دیکھیں یہاں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب میں سے کافر اور مشرک باز آنے والے نہیں تھے جب یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آ گئی، اور کھلی دلیل جو ہے وہ رسول اللہ کی ہے، وہ ایک انسان کامل کی ہے۔ سامنے کرام، یعنی انسان کامل کے بغیر جو یعنی انسان حق نہ معلوم کر سکتا ہے، نہ اسے قبول کر سکتا ہے۔ بالکل آسان بات ہے، واضح بات ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ یعنی انسان اگر حق کو قبول کرے گا تو انسان کی وجہ سے ہوگا، انسان اسے یتلو صحفا مطہرہ، انسان اسے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب پیش کرے گا، تلاوت کرے گا اور اس کے بارے میں بیان کرے گا، اور انسان اس راز اللہ کا یعنی دیکھیں میں یہ ایک مضمون ایک ترتیب سے آپ کو ادا کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں انسان کی منزل اللہ ہے، لیکن اس کو انسان کی یعنی انسان ہی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ داعین الی اللہ باذنہ، اللہ کا حکم انسان کو ہوا ہے کہ تم لوگوں کو میری طرف دعوت دو۔ پھر نہ صرف دعوت دینا بلکہ اللہ کے راستے پر چل کر ایک عملی نمونہ پیش کرنا، یہ یہاں بینہ ہے نا، یعنی دلیل۔ دلیل کیا ہوتی ہے کہ منزل اللہ ہے اور راستہ اللہ کا ہے، اور راستے پر چلنا جو ہے اس کی دلیل کیا ہے، کس یعنی گواہ کیا ہے۔ بینہ کا مطلب گواہ بھی ہے کہ ایک دلیل یا گواہی حق پر قائم رہنے کی، حق کو قبول کرنے کی اور حق کے راستے پر چلنے کی جو کھلی گواہی ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، انسان کامل کی ذات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا بھی ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، جو اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نمونہ انسان کے لیے انسان بن سکتا ہے، بغیر نمونے کے، بغیر نقل کے انسان کا یعنی یہ طاقت ہی نہیں ہے، اور یہ ہمت نہ یہ حیثیت ہے کہ بغیر کسی نمونے کے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے یا اس کو اپنا لے، بغیر نمونے کے۔ تو لہٰذا نمونہ اور دلیل ہونی چاہیے۔ دیکھیں یہ جو نمونہ ہے، یہ عملی نمونہ، یہ تو اسوہ حسنہ قرآن سے ہے سامنے کر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو محبوب یعنی نمونے کی میں بات کر رہا ہوں کہ نمونہ جو ہے وہ انسان کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی طرف آنے کا راستہ بتاتا ہے۔ دیکھیں اگر یہ تمام مضمون میں تھوڑا سا سمیٹنے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہے کہ انسان کی منزل اللہ ہے،
اللہ تک جانے کا راستہ یہ ذمہ داری اللہ کی ہے، لیکن وہ انسان کے ذریعے پوری کرتا ہے۔ پھر اس پر یعنی اللہ کے راستے پر چلنے کا طریقہ، یعنی قرآن جو راستہ ہمیں بتاتا ہے اس پر ہم چلیں گے کیسے، ہماری زندگی کیسے گزرے گی، کیا نمونہ ہوگا، اس کے لیے جو ہے وہ انسان کی ذات جو ہے نہ صرف یہ کہ انسان کو وہ نمونہ بھی وہ دعوت بھی دیتی ہے، بلکہ ایک نمونہ بھی پیش کرتی ہے عملی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ رسول تمہارے لیے جو ہے وہ ایک نمونہ ہے اور تم اور لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہو۔ تو دیکھیں، منزل اللہ، چلنے کا طریقہ یعنی وہ دعوت کون دے گا؟ انسان۔ اس پر چلنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ انسان۔ انسان جو ہے وہ البینہ ہے۔ انسان کے بغیر ہدایت، انسان کی ہدایت انسان کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ انسان اللہ کا حکم انسان کو پہنچائے گا اور انسان ہی اللہ کے راستے پر چلنے کا ایک نمونہ پیش کرے گا اور گواہی دے گا کہ یہ ہے، یہ اللہ منزل ہے، یہ اس کا راستہ ہے اور یہ اس پر چلنے کا طریقہ ہے۔ تو میں نے مختصر طور پہ آپ کو یہ بتایا البینہ کے بارے میں، اور اس میں کافی مضامین اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی امداد سے میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو آپ کو دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں، ہماری نہ منزل اللہ ہے، نہ ہم نے حق قبول کیا ہے، نہ حق قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور زندگی اللہ کے لیے گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا تو المیہ یہ ہے، یعنی ہم باز نہیں آ رہے، اگرچہ رسول موجود ہے۔ اس کی میں انشاءاللہ تشریح آگے آ رہا ہے کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم البینہ۔ بہرحال وہ تو وہیں میں انشاءاللہ بات کروں گا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج ہم کس کیٹیگری میں ہیں؟ ہم باز آنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیں، باز آنا کیا چیز ہے؟ تھوڑا سا اس پہ آپ غور کریں نا، باز آنے والے نہیں تھے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، یہ باز آنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ کھلی دلیل ان کے پاس آئے۔ اب یہ باز آنا کیا ہے؟ تھوڑا سا تو اس پہ سوچیں، تھوڑا سا رک جائیں، جلدی نہ کریں۔ باز آنا کیا ہے؟ ہم دیکھیں، انسان جو ہے تاریکی میں پیدا ہوتا ہے، انسان کو اپنی منزل اور اس منزل کا راستہ نہیں پتا ہوتا، یہ اللہ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ اب جب یہ تاریکی میں ہے تو اسے تو کچھ سجائی نہیں دیتا، اب جو اس کی نظر کے سامنے جو چیزیں ہیں یہ اسی پر لٹو ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا اپنی اولاد کو، خود بھی آپ دنیا دار ہیں اور دنیا کے راستے پر ہیں، اور آپ اپنی اولاد کو بھی اسی جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں، دنیا کی جہنم کے لیے۔ دنیا میں یعنی ایسی زندگی جس کا نتیجہ جو ہے آخرت میں جہنم ہو، یہ میں آپ کو کھلے طور پہ اس لیے بتا رہا ہوں اور کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص سوچ لے اور باز آ جائے۔ یعنی باطل کو ہم نے اصل میں باطل کو قبول کیا ہوا ہے اور باطل کے راستے پر چل رہے ہیں۔ باطل کیا ہے؟ دنیا۔ اللہ کو اگر آپ نے بھلا دیا اور اپنا اسے منزل نہ بنایا، مقصود حیات نہ بنایا، تو آپ نے باطل کو اپنا لیا۔ دنیا ملعون ہے جو اس میں ہے۔ یہ تو میرے آقا کی بات ہے اور سب سچی ہے۔ اللہ کی یاد اگر نہ ہو تو یہ دنیا ملعون ہے، اور ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، مادے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو نہ آپ منزل بنا سکتے ہیں نہ یہ منزل بنانے کے قابل ہے، یہ مقصود بن ہی نہیں سکتی، بس ضرورت ہے، بس ضرورت ہے۔ ضرورت سے زیادہ اگر آپ اسے اہمیت دیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ پھر حق سے اعراض کرنے والے بن جائیں گے۔ اب یہ ہے نا کہ پھر تو آپ کو اپنا ٹھکانہ معلوم ہونا چاہیے، آپ پھر بدترین خلائق ہیں۔
جو لوگ اللہ کو نہ منزل بناتے ہیں، نہ بنانے کے لیے تیار ہیں، نہ انسان سے ہدایت لینے کے لیے تیار ہیں، نہ انسان کے اتباع کے لیے تیار ہیں، تو یہ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں یہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ یہ آیت نمبر 6 ہے نا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ جو لوگ کافر ہیں، یعنی دیکھیں اس آیت نمبر 6 کا یہ اصل میں سورت، تمام سورت جو ہے نا یہ بس ایک جان ہے، ایک مٹھی ہے، ایک مضمون ہے اس میں، خیر البریہ شر البریہ، بس یہ دو مضمون ہیں، بدترین خلائق۔ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہم کون سی کیٹیگری میں ہیں۔ تو دیکھیں ہم عام طور پہ امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، یہ اس نے دنیا کا انتخاب کر لیا ہے، دنیا ہی اس کا مقصود ہے، اسی دنیا ہی اس کو محبوب ہے، دنیا ہی اس کو مطلوب ہے۔ تو جب آپ نے ایسا کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بدترین خلائق ہے۔ یہ بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں، بدترین خلائق ہے۔ آپ نے اپنی مقصد پیدائشی کو بھلا دیا، آپ نے اپنے محبوب ہی کو نظر انداز کر دیا، آپ اللہ کو چاہتے ہی نہیں ہیں، اللہ کی بندگی نہیں کرنا چاہتے، نہ بندگی پر آمادہ ہوتے ہیں، تو آپ بدترین خلائق ہیں اگر ایسا ہے۔ میں تو یہ نہیں چاہتا کہ آپ بدترین خلائق بن جائیں، لیکن یہاں یعنی سورہ البینہ میں بات اسی کی ہو رہی ہے۔ دو فرقے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں مختلف طریقوں سے اس کا ذکر کیا ہے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض طالبان دنیا ہیں اور بعض طالبان مولا ہیں، بعض اللہ کے چاہنے والے ہیں اور بعض دنیا کے چاہنے والے ہیں۔ اور یہ بات تو مجھے امید ہے کہ آپ بہت آسانی سے اپنا احتساب کر سکیں گے، اپنی سوچوں کو دیکھیں، اپنی فکروں کو دیکھیں۔ اگر وہ دنیا کے متعلق ہیں ساری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ طالب دنیا ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی پریشانی تو اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے، یا میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہوں کہ نہیں ہوں۔ یہ آپ کو دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ اللہ جی ترجمہ سنا دیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب میں سے کافر اور مشرک لوگ باز آنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آئے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی ایک رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے جو پاک صحیفے ان کو پڑھ کے سنائے۔ فیہا کتب قیمہ، جن میں درست مضامین لکھے ہوں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
In the name of God, the gracious, the merciful. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Those who disbelieved among the people of the scripture and the polytheists were not apart until the clear evidence came to them. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. A messenger from God reciting purified scripts. فيها كتب قيمة. In them are valuable writings. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔